نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كان فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں اگر مل گئی، توجہ کریں، مختصر سی بات ہے، توجہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرما رہے ہیں اگر چار چیزیں تمہیں مل گئی، دنیا کی اور چیز نہ بھی ملے تو یہ چار چیزیں آپ کو کافی ہیں. یہ تو سبحان اللہ. چار چیزیں اگر آپ کو مل گئی ہیں اور چیزیں اگر نہ بھی ملے تو یہ چار چیزیں ہی آپ کے لیے کافی ہیں. کیا بات ہے؟ چار شیوں اگر تاں ملی وئی نا وہ دنیا جی کا بھی شے نہ ملے تو یہ چار شیوں تاں لا کافی ہیں. وہ کہڑیوں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھا نہیں؟ چار چیزیں اگر مل گئی، پہلی چیز حفظ و امانت ہے. اگر یہ چیز آپ کو مل گئی کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، ایک چیز ہے. اب یہ امانت کا مفہوم عام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عثمان. کعبۃ اللہ کی چابی اس کے پاس تھی، اس کے خاندان میں. آپ نے فرمایا یہ چابی مجھے دے دو، میں کعبۃ اللہ کی زیارت کر لوں. اس نے کہا میں چابی نہیں دوں گا، چابی نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا ایک دن ایسا ہوگا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. اللہ کی قدرت، چابی نہیں دی. آپ ساتھ ہجرت فرما گئے. سال گزر گئے، ایک سال، دو سال، چند سال گزر گئے، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. مسلمانوں کا غلبہ، اسلام کا غلبہ ہو گیا. آپ نے فرمایا چابی کس کے پاس ہے؟ وہ بھاگنے لگا، وہی شخص بھاگنے لگا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پکڑو اس کو. کہتے ہیں سبحان اللہ، پکڑ لیا. دیتے ہو نہیں دیتے؟ کازو مروڑا. اور بہت سے ایسے صحابہ کرام تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ چابی ہمیں ملے، چابی ہمیں ملے. سمجھا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لے لی، چابی آپ کے پاس آ گئی. کچھ سال پہلے چابی ان کے پاس تھی. تھوڑی دیر گزری تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی. حضرت جبرائیل امین آ گئے اور یہ آیت لے کر آئے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کر رہے ہیں کہ امانات اپنے مالکوں کے حوالے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر یہ چابی ان کو دے دی. ابھی تک وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا. اسلام کی یہ خوبی دیکھ کر پورا خاندان کا خاندان مسلمان ہو گیا. تو امانت وقت یہ نہیں کہ یہ پیسے بھائی رکھ لو، یہ پیسے رکھ لو، یہ بھی امانت ہے. یہ بھی کوئی چیز دی یہ بھی امانت ہے. کوئی بات کہہ دی، کان میں کوئی میں بات کہہ رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس امانت ہے. کوئی بات کہہ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہ سنے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو بات کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یہ ساتھی مجھے بات کر رہا ہے، یہ امانت ہے. امانت میں خیانت نہیں کرنی. اولاد آپ کے پاس امانت ہے. چلے سبحان اللہ. شاگرد استاد کے پاس امانت ہے، شاگرد استاد کے پاس امانت ہے. ان کا وقت ضائع نہ کریں، شاگردوں کا وقت ضائع نہ کریں. اولاد آپ کے پاس امانت ہے. بیوی آپ کے پاس امانت ہے. بیوی کے گھر، جو آپ کا گھر ہے وہ بیوی کے پاس امانت ہے. ایسا نہ ہو کہ بھائی شوہر نہیں ہے تو اپنے شوہر کے جو مال ملکیت ہے وہ اپنے بھائیوں کو دے دے. بھائی یہ لے جاؤ، آٹا لے جاؤ، چاول لے جاؤ، راشن لے جاؤ. ایسا نہ کرے، کے پاس امانت ہے.
یہ جسم آپ کے پاس امانت ہے، چلو سبحان اللہ، یہ آنکھیں آپ کے پاس امانت ہے، ایک ایک عضو آپ کے پاس امانت ہے۔ اس آنکھ سے آپ نے اگر جائز دیکھ لیا تو اس آنکھوں کا آپ نے حق ادا کر دیا، اسے ناجائز دیکھ لیا تو اس کا آپ نے خیانت کر لی۔ کانوں کا حق یہ کہ چاہے سنو، ایسے گانے سنے، کسی کی خیانت، کسی کی شکایت سنی، کسی کی غیبت سنی تو کانوں کا حق غصب کر دیا۔ تو ہر چیز یہ امانت ہے عزیزو، یہ وقت آپ کے پاس امانت ہے۔ اللہ اکبر، یہ وقت ہم ضائع کر رہے ہیں عزیز، ہوٹلوں میں، بیٹھکوں میں، اپنے یاروں دوستوں میں گھنٹوں کے گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا اتنا وقت گزر رہا ہے ہمارا، اور یہ میں پتہ ہی نہیں کہ بھائی اس کا بھی کوئی پوچھ ہوگی، اس کی بھی کوئی پوچھ ہوگی، ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھ ہوگی عزیزو، سمجھا نہیں؟ خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو دین کی باتیں کرتے ہیں، سمجھا، دنیا کی باتیں نہیں کرتے، سمجھا۔ ہمارا وقت اکثر ہم دیکھیں تو صحیح، اپنے جسم کو ٹٹولیں تو صحیح، اپنے آپ سے احتساب تو کر لیں، ہمارا زیادہ وقت ہمارا کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ فضول کاموں میں خرچ ہو رہا ہے یا جائز کاموں میں خرچ ہو رہا ہے؟ اکثر دیکھیں گے تو ہمارا اکثر جو وقت ہے فضول کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، اس کی پوچھ ہوگی۔ ایک تو یہ حفظ امانت، قیامت کی نشانی ہے امانت میں خیانت ہوگی، کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے امانت میں خیانت ہوگی۔ ایک تو یہ چیز آپ کے پاس یہ کہ حفظ و امانت میں آپ خیانت نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ صدق و حدیث، آپ سچی بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچی بات کرتے ہیں، سمجھا نہیں؟ جھوٹی بات کر کے لوگوں کو ہنسانا، جھوٹی باتیں کر کے اپنا نفع کمانا، اکثر کے ہمارے دکاندار حضرات کہتے ہیں ہمیں تو اتنے میں یہ چیز پڑی ہے، قسم کھا کر کہتے ہیں ہمیں تو اتنے میں یہ چیز پڑی ہے، آپ جتنا دے رہے، سمجھا نہیں؟ کتنی غلط بات ہے عزیزو۔ تو بات آدمی سچی کرے اور صحیح کرے، دو باتیں۔ تیسری بات حسن و خلیقت، اخلاق آپ کے اچھے ہوں، عادتیں آپ کی اچھی ہوں، بری عادتیں نہ ہوں، اخلاق آپ کے اچھے ہوں، کوئی بات کرے اچھے طریقے سے، شگفتہ انداز سے آپ بات جواب دے دیں، یہ نہیں کہ لڑنے پر ہم تیار ہو جاتے ہیں، کوئی بات کرے تو ایسے غصہ لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کہ تو نے سبحان اللہ، فرعون کے پاس جاؤ، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، تبلیغ کے لیے آپ جائیں تو آپ اپنا لہجہ نرم کریں، اپنے قول کو نرم کریں، نرم لہجے سے بات کریں، سمجھا نہیں؟ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا لہجہ کتنا سخت ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ 3 باتیں، عفت و طعمت، کھانا بھی حلال کا ہو، ایک لقمہ آپ کھا رہے ہیں نا، لقمہ حلال کا ہو۔ 4 باتیں آپ کو مل گئی، سمجھا نہیں؟ لقمہ حلال کا ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلوا من طیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ، بعد میں آیا اعمال صالح کرو۔ کلوا من طیبات، حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اس کے بعد بیان آیا نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ اعمال صالح کا ذکر بعد میں ہے، پہلے حلال کھانے کا ہے، پہلے خون پسینے کی کمائی کر لو، پھر حلال۔ تو خون پسینے کی کمائی کرو گے تو آپ کو عبادت کی طرف شوق پیدا ہوگا، عبادت میں مٹھاس پیدا ہوگی۔ کمپنی میں دیکھیں آپ، ایسے ساتھی بیٹھے کام نہیں کر رہے، تنخواہ لے رہے، بہت سے اساتذہ اسکول کے ایسے ہیں گھر بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں عزیزو، بالکل حرام کھا رہے ہیں وہ، سمجھا نہیں؟ 10 خط کوئی اور کر لیتا ہے، گھر بیٹھے تنخواہ لے لیتے ہیں، بھائی خون پسینے کی کمائی کر لو۔ یہ 4 باتیں اگر کسی میں آ گئی، پھر کہتا ہوں حفظ و امانت میں خیانت نہیں کرتے، سچی بات کرتے ہیں، دوسری بات۔ تیسری بات آپ کے اخلاق بھی اچھے ہیں، تو چوتھی بات آپ رزق حلال کھاتے ہیں۔ کیا رزق حلال کھاتے ہیں؟ آپ ہم جو آتے ہیں نا، جو بھی مال آتا ہے ہڑپ آتا ہے، نہیں تشخیص کر لو یہ کس کے گھر سے آیا، کوئی مشرک کے گھر سے تو نہیں آیا، کسی ایسی گھر سے تو نہیں آیا، کوئی نظر نیاز کی بات تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، جو آیا کھا لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ہرگز ایسا نہ کریں، ہم جو آج کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں عزیزو، جو آیا ہم کھا لیتے ہیں۔ تشخیص کریں پہلے، تحقیق کرنے کے، باقی یہ جو کھانا آیا ہے موحد کے گھر سے آیا ہے،
توحید پرست تو گھر سے آیا ہے، وہ یہی تو سبب ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، سمجھا نہیں؟ تو چار شیوں جنہیں ملیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا تو جنہیں چار شیوں ملیوں تو دنیا جی کا بھی شے بھی نبی ملے تو چار شیوں یہی کافی ہے، چونا سبحان اللہ۔ امانت میں تو خیانت نہ تو کریں ایک، اے بیو گال سچی تو کریں، اے ٹرو اخلاق تجا سٹھا ہیں، اے بیو حلال کھائیں، تو یہ چار شیوں جنہیں ملیوں تو دنیا جی کا بھی شے نبی ملے تو یہ چار شیوں کافی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی